الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله مولانا العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز دینی ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع یوم خواتین، مہیلا دیوس اور وومینس ڈے۔ پچھلے چند سالوں سے ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے، عورتوں کے نام پر دن منایا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ سب سے پہلے 19 مارچ 1911 کو یہ دن منایا گیا، اور اس کے بعد چند سالوں تک 19 مارچ کو یوم خواتین وومینس ڈے کے عنوان پر یہ دن منایا جاتا رہا۔ پھر 1974 کو اجتماعی طور پر یہ تجویز پاس کی گئی کہ اب سے آئندہ سال سے یہ دن 19 مارچ کے بجائے 8 مارچ کو منایا جائے گا۔ چنانچہ 1977 سے لے کر آج تک مسلسل 8 مارچ کو یوم خواتین وومینس ڈے کے نام سے دن منایا جاتا ہے۔ مگر اس پر جو بنیادی سوال قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک دن عورتوں کے نام پر منا لینے سے عورتوں کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں؟ کیا ایک دن مہیلا دیوس بنا لینے سے عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت ہو جاتی ہے؟ کیا ایک دن وومنس ڈے بنا لینے سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ برقرار ہو جاتا ہے؟ پورا سال انہی عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، پورا سال انہی عورتوں کی عفت و عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے، پورا سال انہی عورتوں کے حیا کے زیور کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، پورا سال انہی عورتوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دن ان عورتوں کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اس دن ان عورتوں کو اعزاز و اکرام دیا جاتا ہے تاکہ پورے سال کے ظلم و ستم کو، پورے سال کی عفت و عصمت کی تار تاری کو یہ عورتیں بھول جائیں۔ یہ سارا کا سارا مغربی کلچر، یہ سارا کا سارا ویسٹرن کلچر جو یورپ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے آیا، اور مشرق کے دل دادا، مغرب کے دل دادا لوگوں نے جو مشرق کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں نے اس کو اختیار کیا، اور اس کے بعد مستقل اس کو ایک دن بنا کے اپنایا جانے لگا اور اس پر عمل کیا جانے لگا۔ اسلام اور شریعت تو ہر دن عورت کا دن مانتا ہے۔ اسلام اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مستقل کسی دن کی تعیین کی کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے تحفظ کے لیے، عورتوں کے حقوق کی انجام دہی کے لیے اسلام کے اندر ہر دن 8 مارچ ہے، ہر دن یوم خواتین ہے، ہر دن مہیلا دیوس ہے۔ آج کچھ لبرل طبقے کی طرف سے اور مغربی کلچر اور مغربی تہذیب سے متاثر لوگوں کی طرف سے یہ الزامات اسلام پر، ارباب اسلام پر لگائے جاتے ہیں کہ اسلام نے اور اسلام کے علم برداروں نے عورتوں کو مسمار کیا، عورتوں کے حقوق کو سلب کیا، اور عورتوں کو غلام باندھی اور قیدی کی حیثیت دے دی۔ تو آج کی مجلس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اسلام خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، مستورات کے بارے میں، لیڈیز کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے، اسلام کا نظریہ خواتین کے بارے میں کیسا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے مردوں سے مخاطب ہو کے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک جگہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
جتنے حقوق عورتوں پر مردوں کے ہیں اتنے ہی حقوق مردوں پر عورتوں کے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سارا پاورمنٹ مردوں کے ہاتھ میں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ سارے حقوق کے علمبردار صرف مرد ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ساری بالادستی مردوں کو حاصل ہے، بلکہ جتنے حقوق، جتنا پاورمنٹ اور جتنی چیزیں مردوں کے حصے میں ہیں، قرآن کہتا ہے اتنی ہی چیزیں عورتوں کے حصے میں ہیں، اتنے ہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر تازہ واقعہ احمد آباد شہر کے وٹوا علاقے سے پیش آیا، جس میں عائشہ عارف خان کا واقعہ بہت زیادہ چلا۔ وہ بھی ایک خاتون تھی، وہ بھی اپنے حقوق مانگتی تھی، وہ بھی اپنی عفت و عصمت کا تحفظ چاہتی تھی، وہ بھی معاشرے اور سماج کے اندر سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی، مگر ہمارے معاشرے نے اس خاتون کے ساتھ، اس خاتون کے حقوق کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک کیا۔ اب اس ایک معاملے کو لے کر، اس ایک واقعے کو لے کر سارے اسلام کو اور سارے اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنا، ان کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان پر تنقید کرنا اور ان پر تانے مارنا، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کا اپنا ذاتی عمل اس کی حد تک محدود رہتا ہے، اس کی وجہ سے سارے سماج کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا ہوا؟ بالآخر وہ معاشرے اور سماج کے ظلم و ستم سے اور اپنے ہی اہل خانہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئی، اور جو بھی اس کی وجوہات رہی ہو، لیکن اس نے اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو جاتے ہوئے یہ پیغام دے دیا، یہ میسیج دے دیا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو عورتوں کی علمبرداری کی بات کرتے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو یوم خواتین مناتے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو مہیلا دیوس مناتے ہیں، اور کہاں ہے وہ لوگ جو 8 مارچ کو بڑھ چڑھ کے عورتوں کے حقوق، ان کے اکرام اور احترام کے بڑے بڑے قصے اور گن گاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے منہ پہ زبردست تماشا ہے۔ اسلام تو عورت کو ہر روپ میں عزت دیتا ہے، ہر شکل میں عزت دیتا ہے۔ جب یہ عورت پیدا ہوتی ہے اور بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، من بلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ جس شخص کو ان لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی میں مبتلا کیا گیا، یعنی کسی شخص کو لڑکی دی گئی، اس کے گھر پیدا ہو گئی، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور بہترین مقام پر، بہترین موقع پر ان کا نکاح کر دیا، تو حدیث کہتی ہے کن لہ سترا من النار، یہ لڑکیاں قیامت کے دن اس شخص کے لیے آگ سے اور جہنم سے آڑ بن جائے گی، یعنی اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ اور جب یہی لڑکی بڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا نکاح ہوتا ہے، اب یہ بیوی کی شکل میں آتی ہے، تو حدیث کہتی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک سب سے بہتر ہو، جس کی بہتری کی اور جس کی خیر خواہی کی اور جس کے اچھا ہونے کا ثبوت اس کی بیوی دے دے، وہ معاشرے میں سب سے بہتر ہے۔ اور جب یہی لڑکی بیوی بننے کے بعد ماں بن جاتی ہے، اس کی گود ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، لے اب تیرے قدموں کے نیچے جنت اتار کے رکھ دی ہے، اب تو ماں بن گئی اور تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ساری حدیثیں، یہ سارے اسلام کے احکامات ان لوگوں کو سنانے کے لیے اور ان لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کو سلب کرتا ہے، انہیں اپنے حقوق سے محروم کرتا ہے، اسلام عورتوں کو گھر کی چہار دیواری میں قید کر دینا چاہتا ہے، یہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی شخص کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، وہ اس لڑکی کے پیدا ہونے کی وجہ سے لوگوں سے چھپے چھپے پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ سماج میں، معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کا باپ آ گیا، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو ذلت کے ساتھ رکھ لیتا تھا یا زیر زمین دفن کر دیتا تھا۔ یہ معاشرہ تھا، یہ سماج تھا، یہ لوگ تھے جو لڑکیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔
پھر اسلام آیا اور اسلام نے بچیوں کے، لڑکیوں کے، عورتوں کے حقوق بتائے اور بتایا کہ یہ لڑکیاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، انہیں زمین میں دفن نہ کیا کرو، انہیں سر کا تاج بناؤ، ان کی وجہ سے گھروں میں برکتیں اتریں گی، گھروں میں رونقیں اتریں گی۔ چنانچہ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے عورتوں کا تحفظ ہوا، عورتوں کی زندگی کا تحفظ ہوا، لڑکیوں کے مستقبل تابناک ہوئے، تابندہ ہوئے اور روشن ہوئے۔ پچھلے چند سالوں سے مسلم نوجوان بھولی بھالی لڑکیوں کو بہکانے کے لیے مختلف قسم کے نعرے ایجاد کیے گئے اور مختلف قسم کے نعرے دیے گئے تاکہ مسلم نوجوان لڑکیوں کو ورغلایا جائے، بہکایا جائے، گمراہ کیا جائے، اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں تشدد اور نفرت پیدا کی جائے۔ ایک نعرہ چلا آزادی نسواں، پھر چند دنوں کے بعد دوسرا نعرہ آیا میرا جسم میری مرضی، پھر چند دنوں کے بعد تیسرا نعرہ آیا مساوات بین الرجل والمرأہ۔ تینوں نعروں کے کیا مطلب ہے؟ پہلا نعرہ آیا آزادی نسواں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کی آزادی، یعنی مغرب کی طرف سے، یورپ کی طرف سے مشرق کے اندر مشرقی خواتین کے ذہنوں میں زہر بھرنے کے لیے یہ نعرہ دیا گیا کہ تم اسلام اور ارباب اسلام کے سامنے کہو کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ تو میں اپنی مسلم ماؤں اور بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کس چیز سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو؟ جن لوگوں نے تمہیں اپنا غلام بنایا ہے، جن لوگوں نے تمہیں اپنا قیدی بنایا ہے، جن لوگوں نے تمہارے حقوق سلب کر دیے ہیں، اور جن لوگوں نے تمہاری عفت و عصمت پر ڈاکہ ڈالا ہے، جن لوگوں نے تمہارے حیا کے زیور کو لوٹا ہے، چھینا ہے، ان لوگوں سے آزادی مانگو۔ اسلام نے تو کبھی بھی تمہاری آزادی کو نہیں چھینا ہے، کبھی اسلام نے عورت کو غلام نہیں بنایا، قیدی نہیں بنایا، باندی نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا، اسلام نے عورتوں کو گھر کی رانی بنایا۔ کبھی غلام کی حیثیت سے، کبھی باندی کی حیثیت سے، کبھی قیدی کی حیثیت سے کسی خاتون کو اسلام نہیں دیکھتا ہے۔ پھر نعرہ چلا میرا جسم میری مرضی، پڑوسی ملک سے یہ نعرہ چلا تھا اور آہستہ آہستہ سارے مشرق میں گھوم گیا۔ عورتیں کہنے لگی، بلکہ عورتوں سے کہلوایا گیا کہو میرا جسم میری مرضی، یعنی میں اپنے جسم کو جس کے حوالے کرنا چاہوں میں کر سکتی ہوں، نکاح کے ذریعے سے بھی، زنا کے ذریعے سے بھی، دوستی کے ذریعے سے بھی، اور ہر قسم کے ذریعے سے کوئی مجھے بولنے والا، ٹوکنے والا، نصیحت کرنے والا نہیں۔ میں اپنے جسم کی خود مالک ہوں، میں اپنے صحیح اور غلط کی خود مالک ہوں، لہذا میں اپنے جسم کو بیچ دوں، کسی کو عاریت پہ دے دوں، کسی کو کرائے پہ دے دوں، اس کا مجھے پورا اختیار حاصل ہے۔ یہ سارا کا سارا ایک دھوکہ ہے جو موت پہ کھل جائے گا۔ اس نعرے کے پیچھے بڑی گہری سازش چھپی ہوئی ہے۔ مسلم نوجوان لڑکیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اس نعرے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جسم میرا جسم نہیں ہے، اب یہ بدن میرا بدن نہیں ہے، اسے اللہ نے خرید لیا۔ جب جسم اللہ کا ہو گیا، مال اللہ کا ہو گیا، بدن اللہ کا ہو گیا، اب مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اب ہماری تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ جس نے جسم دیا ہے، جس نے جسم میں جان اور روح ڈالی ہے، اور جس نے دینے کے بعد پھر خریدا ہے، اسی ذات کی اور اسی ہستی کی مرضی چلے گی۔ جا کے دیکھیں کبھی قبرستان کے اندر بڑے خوبصورت جسم زمین کے اندر دفن ہو گئے، ان سے پوچھیں کہ کس کا جسم ہے اور کس کی مرضی ہے، پتہ چلے گا جسم بھی اللہ کا دیا ہوا اور مرضی بھی اللہ کی چل رہی ہے۔ تو اس دھوکے میں نہ آئے، اس دل فریب نعرے کی حقیقت کو سمجھے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی گہری سازش کو سمجھے۔ پھر ایک نعرہ اٹھا مساوات، ایکوالٹی، برابری، اور یہ نعرہ لبرل طبقے کی طرف سے، عصری تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف سے دیا گیا، جس میں بھولی بھالی مسلم نوجوان لڑکیوں کے ذہنوں اور دل و دماغ میں یہ بات باور کرانے کی اور بھرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں،
ہماری مساوات ہوگی مردوں کے ساتھ، ہماری برابری ہوگی مردوں کے ساتھ، ہم مردوں کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلیں گے۔ کیوں ہمیں وہ حقوق نہیں ملتے جو مردوں کو ملتے ہیں؟ کیوں ہمیں وہ برابری نہیں ملتی جو مردوں کو ملتی ہے؟ کیوں ہمیں وہ بالادستی نہیں ملتی جو مردوں کو ملتی ہے؟ کیوں ہمیں سماج میں وہ عزت اور آبرو نہیں ملتی جو مردوں کو ملتی ہے؟ یہ گہری سازش کے تحت عورتوں کے ذہن اور دماغ کو خراب کرنے کی اور ان کے ذہن اور دماغ میں اسلام کے خلاف نفرت آمیز مواد بھرنے کی بہت زبردست سازش رچی گئی ہے۔ اسلام مساوات کا نہیں بلکہ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے عورتوں میں اور مردوں میں۔ مساوات تو ہو ہی نہیں سکتی، اسلام نہیں، انسانیت بھی مساوات نہیں کر سکتی۔ لوگ خود مساوات نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی وسعت اور طاقت میں جو چیز تھی اللہ نے اس کو اسی کا مکلف بنایا۔ جو کام مرد کر سکتا ہے اللہ نے اس کی ذمہ داری مردوں کو دے دی، جو کام عورتیں کر سکتی ہے اللہ نے اس کی ذمہ داری عورتوں پہ ڈال دی۔ اب مردوں کے کام عورتیں کرنے لگے تو یہ خلاف فطرت اور خلاف طبیعت عمل ہونے لگے گا، اور یہ ہو بھی نہیں پائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے، اور بہت سارے امور ایسے بھی ہیں جس کو مرد ہی انجام دے سکتا ہے، عورتیں انجام نہیں دے سکتی۔ پھر کیوں مساوات کا جو ہے وہ چاروں طرف چرچا کیا جاتا ہے؟ پھر کیوں ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے؟ کیوں برابری اور ہمسری کے سارے دعوے کیے جاتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے عدل و انصاف۔ ہاں، جو حقوق مردوں کے ہیں وہ مردوں کو ضرور ملیں گے، اور جو حقوق عورتوں کے ہیں وہ عورتوں کو ضرور ملیں گے۔ اس میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ تو جو لوگ آج یوم خواتین منا رہے ہیں، جو لوگ آج وومنس ڈے عورتوں کا دن منا رہے ہیں، وہ لوگ ان ساری باتوں پر غور و فکر کریں کہ سال میں ایک دن عورتوں کے نام پر بنا لینے سے عورتوں کے حقوق ادا نہیں ہو جاتے، عورتوں کو ساری چیزیں نہیں مل جاتی، عورتوں کو خوشیاں نہیں مل جاتی۔ سماج کے اندر جو عورت بے عزت ہو گئی، سماج کے اندر جو عورتوں کی حیا، عفت و عصمت کے جنازے نکل گئے، اور سماج کے اندر جو عورتوں کے حقوق مارے گئے اور کھائے گئے، اس کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جس طرح سے 8 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے، سال کے 365 دن اس دن کو منانے کی عملی طور پر ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔